رمضان میں پیارا اسلام، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور احمد رضا قادری بھائی. اور آج ہمارا خلاصہ جو ہے 24ویں پارے کا وہ ہم سنیں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 24 سپارے کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور حق کو جھٹلاتے ہیں، ایسے اشخاص جہنم کے پروانے بن جائیں گے. سچے دین کو لانے والے رسول اور تصدیق کرنے والے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو متقی قرار دیا گیا. کفار دھمکی دیا کرتے تھے، اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو گمراہ ہیں ان کا وبال انہی کو ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں اور آپ اپنا کام کرتے رہیے. ارشاد فرمایا جاتا ہے نیند عارضی موت ہے، اور پھر آگے شفاعت کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے گا کل قیامت کے دن اختیار دے گا کہ وہ اللہ کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شفاعت کر سکے گا. دولت عذاب جہنم کو ٹال نہیں سکتی. پھر آگے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ حبیب آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ پہلی کی امتیں نہیں ہیں، نہ یہ آدم کی، نہ شیش کی، نہ صالح کی، نہ موسیٰ کی، نہ عیسیٰ کی، بلکہ محمد رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے. یہ توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر اہل جہنم کی بات کی جاتی ہے، جس طرح بھی بات شب معراج کی چل رہی تھی. اہل جہنم کو جہنم کی طرح ہانکا جائے گا، اس طرح جانوروں کو ہانکتے ہیں اس طرح ہانکا جائے گا. اور قربان جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معزز فرشتے کل جنت کے باہر کھڑے ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال ہوگا. پھر انسان، جنات، فرشتے سب مل کے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے. اور اس سورہ مومن کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آل فرعون کا ایک شخص تھا جو اس زمانے کے نبی سے محبت کرتا تھا، اور نبی کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس پوری سورت کا نام سورہ مومن رکھا. سبحان اللہ. ابھی آگے بیان ہوتا ہے. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. اور پھر اسٹارٹنگ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوید مغفرت سنا دیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے. کفار پر عذاب کیوں آتا تھا؟ پھر بات ریپیٹ کی جا رہی ہے. اس لیے آتا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے نبی کو جھٹلاتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر امت مصطفیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھیں پہلے کے جو لوگ آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی امت کے لوگ اگر 80 برس بھی اللہ سجدے میں ہوتے تھے تو آسمان سے کبھی جبرائیل نہیں اترتے تھے. مگر یہ امت مصطفیٰ ہے کہ جب یہ سجدے میں ہوتی ہے، قیام میں ہوتی ہے، جو اللہ کے فرش کو اٹھائے ہوئے مقرب فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعا سن لے، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت کر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر کفار کو قیامت کے دن کہا جائے گا آج تمہیں جو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا، یہ تم جو عذاب دیکھ رہے ہو تمہیں غصہ آ رہا ہے. پھر اللہ شاہ فرمائے گا مجھے تم سے زیادہ غصہ آتا تھا کہ جب تم دنیا میں میری نافرمانی کرتے تھے، میں تمہیں اپنی رحمتیں اور نعمتیں دیتا تھا اور تم میرے خلاف جاتے تھے، میری نافرمانی کرتے تھے. اور آج قیامت کے دن عذاب کا ذائقہ چکھو. پھر قیامت کا خطرناک ہولناک نقشہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، جب پہاڑ گالی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، زمین تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی. کس کی بادشاہت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جلال کے اندر فرما دے مالک یوم الدین، اللہ کی بادشاہت ہوگی. اور اللہ خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی جانتا ہے اور سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. پھر فرعون، حامان، قارون، یہ بڑے
پیسے والے لوگ تھے, عزت والے لوگ تھے, شہرت والے لوگ تھے. اس زمانے میں ان کے بڑا اسٹیٹس تھا, بہت ہائی ان کا کیلیبر تھا. یہ سورہ غافر ہے. جی سورہ مومن. اور پھر ان نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ تب سب تباہ و برباد ہو گئے. پھر جناب آل فرعون میں سے موسیٰ علیہ السلام کے ایک ولی کا تذکرہ آتا ہے. وہ ولی کیا کرتا تھا؟ جب فرعون اور اس کے دربار والے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر کیا کرتے تھے کہ ان کو کس طرح پھنسایا جائے, نعوذ باللہ ان کو کس طرح شرمندہ کیا جائے, تو وہ کیا کرتا تھا مومن, وہ فرعون کے دربار میں کہتا تھا کہ تم موسیٰ کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کرتے ہو, وہ تو سچا آدمی ہے, وہ تو ایماندار ہے, وہ تو اللہ کی مخلوق سے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے والا ہے. وہ صرف تعریف کرتا تھا, اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف کر دی. تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ موسیٰ کی تعریف کرے تو اللہ اس قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے, اور جو امت مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے تو اس کا چرچا آسمانی دنیا میں بھی ہوتا ہے, زمین میں بھی ہوتا ہے, تا قیامت تک. فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ کی وہ منزل طے کر لیتا ہے. جب تک زندہ رہتا ہے بندے اس کا تذکرہ کرتے ہیں, دنیا سے چلا جائے تو پھر فرشتے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. فرعون نے حامان کو بلایا ناظرین, اور فرعون سے کہا, فرعون نے حامان سے کیا کہا, ذرا ایک بلند عمارت تو بناؤ, ذرا بناؤ ایک بہت اونچی عمارت کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس خواہش کے تحت وہ مر گیا. جہنم کے بارے میں پھر اہل جہنم سے سوال کیا جائے گا, اور اہل جہنم کہیں گے یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں صرف اللہ سے مدد مانگو. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام انبیاء کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. پھر سورہ حامیم سجدہ, یہ مکی صورت ہے, اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کی بات کی جا رہی ہے, اللہ کی رحمت کی بات کی جا رہی ہے. میں کبھی کبھی احادیث میں وہ اللہ کی رحمت پڑھتا ہوں جو امت مصطفیٰ پہ اللہ کی رحمت ہے تو بڑا حیران ہوتا ہوں. قلم کو جب کہا تھا, جب قلم بنا تھا تو قلم کو کہا تھا قلم لکھ, لوح محفوظ جو قلم لکھ کہ جو آدم کی امت گناہ کرے گی, آدم کی امت نیک کام کرے گی تو جنت میں جائے گی, گناہ کرے گی تو دوزخ میں جائے گی. ایک قلم لکھ, شیش کی امت نیک کام کرے گی جنت میں جائے گی, گناہ کرے گی دوزخ میں جائے گی. ایک قلم لکھ, موسیٰ کی امت نیک کام کرے گی جنت میں جائے گی, برے کام کرے گی دوزخ میں جائے گی. اب قلم روانی سے تمام انبیاء کے نام لکھ رہا ہے. ایک قلم لکھ, نبی اسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ ہیں. ایک قلم لکھ, عیسیٰ کی امت نیک کام کرے گی جنت میں, برے کام کرے گی دوزخ میں. اور پھر قلم روانی میں لکھ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت نیک کام کرے گی جنت میں, برے کام کرے گی. اللہ نے فرمایا قف یا قلم, قلم رک جا. 1000 سال قلم اللہ کے خوف سے تھر تھراتا رہا. پھر اللہ نے کہا اے قلم لکھ, امت مصطفیٰ گناہ کرے گی, مجھ سے توبہ کرے گی, میں اسے معاف کر دوں گا اور پھر اپنی جنت عطا فرما دوں گا. تو یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے. پھر کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کیا جاتا ہے. قوم عاد, قوم فرعون, قوم لوط, یہ کون لوگ تھے جن کو اللہ نے مادی طاقت دی تھی؟ اس زمانے میں بڑی طاقت تھا, پیسہ تھا, دولت تھی, شہرت تھی, تمام چیزیں, اور اس دولت اور طاقت کی وجہ سے وہ نافرمان ہو گئے, وہ تکبر میں آ گئے, اور اللہ نے ان پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. قیامت کے دن جو سب سے بڑی عجیب بات ہے, وقال الانسان ما لہا, انسان حیرت سے کہے گا یہ کہا ہوگا جب ہاتھ کہے گا پروردگار یہ جھوٹ بولتا تھا, یہ تیرے بندوں پہ ظلم کرتا تھا. آنکھ کہی پروردگار جہاں تو روکتا تھا یہ وہاں دیکھتا تھا. کان کہے گا پروردگار جہاں تو چاہتا تھا یہ وہ نہیں سنتا تھا, بلکہ تیرے اور تیرے بندوں کی برائی سنتا تھا. استغفر اللہ. بندہ کہاں جائے گا؟ اللہ سب سلطانی گواہ بن جائیں گے. فوراً بعد پھر اہل جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب اللہ ان کا میزبان ہوگا اور بندہ مہمان ہوگا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی خوبصورتی روانی کو جاری و ساری فرمایا, پھر فرمایا نیکی اور بدی برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. اور پھر فرمایا قرآن رحمت للمؤمنین و شفاء للناس, یہ قرآن رحمت ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے, نیک عمل پر جزا ہے اور بد عمل پر سزا ملے گی. اب آخری بات کرتا ہوں, میری بہن ابھی یہاں بات کر رہی تھی معراج کے حوالے سے, معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, بہن آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, اور ناظرین سے بھی, اور یہ بات ختم کرتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کبھی گاڑی چلائی آپ نے؟ بالکل. اگر آپ 120 کی اسپیڈ سے چلائیں اور یہاں سے اگر گزریں تو کیا یہ صوفہ دیکھ سکتے ہیں؟
میں آپ سے سوال کرتا ہوں بہن، آپ نے بھی گاڑی چلائی ہے، اگر آپ 150 کی اسپیڈ ہو، گزر جائے گا. اگر 200 کی اسپیڈ ہو بتائیے، بالکل نہیں دیکھ سکتے. اگر 300 کی اسپیڈ ہو، 20 کی اسپیڈ میں دیکھ سکتے ہیں. 400 کی اسپیڈ ہو، میں بڑھا رہا ہوں اسپیڈ، 500 کی اسپیڈ ہو، نہیں 1000 کی اسپیڈ ہو، بالکل بھی نہیں دیکھ 1000 کی اسپیڈ ہو، 1,00,000 فی گھنٹہ کی اسپیڈ ہو، شاید یہ جگہ بھی نظر آئے. میرے نبی براق ملٹیپل لائٹ پہ سوار ہیں اور حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا اذا مررتو، میں نے دیکھا فی قبر موسیٰ، موسیٰ کی قبر، موسیٰ قبر کے اندر. ہم گزرے تو زمین کے اوپر نہیں دیکھ سکتے، میرا نبی اسپیڈ سے گزرے تو قبر کے اندر کو دیکھ لے. اور پھر فرمایا موسیٰ وہو یصلی، وہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیں، لکھا ہے نماز پڑھ لیں، لیکن صلاۃ کا معنی درود بھی ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب نبی گزرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر خاص ہے، نگاہ نبوت یہ ہے کہ جب اسپیڈ سے گزرے تو زمین کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو پھر میرا یہ ایمان ہے کہ جو حضور پہ درود پڑھے، حضور کی نعت پڑھے، حضور کا ذکر کرے، تو وہ مدینے سے نگاہ مصطفیٰ یہاں بھی دیکھ سکتی ہے. جہاں جہاں آپ محفل سجائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. اور قیامت تک جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، سب اللہ نے میرے نبی کو بتا دیا. عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. بلغ الاولاد بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. اور چھوٹی سی بریک لیں گے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.